اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل محترم ججز، معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسے آج تک فیصلہ نفع و ضیر کر نہ سکا۔ کسی بھی فرد کے اہم کارنامے کا احاطہ کرنے کے لیے حرف اور لفظ ہمیشہ ناکافی ثابت ہوتے ہیں، اور جب کسی ایک ہی ذات میں بیت وقت بہت سے تعریف سات کارنامے جمع ہو جائے تو زبان اور اظہار گونگے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمہ زہد اور ہمہ گیر شخصیت اپنا ویڈیو آن کریے جی۔ ایسی ہمہ زہد اور ہمہ گیر شخصیت جن کے جامع صفات اور جامع کمالات کا احاطہ ناممکن ہے، ان کی زندگی کے کسی ایک گلزے پر باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہے اور لکھی جاتی رہیں گی، پھر بھی ان کے کارنامے اور ان کے تمام تر شخصیت کا احاطہ مکمل نہ ہوگا۔ وہ بیت وقت عالم دین، فلسفی، سیرت نگار، مصلح، نشر کے نئے اسلوب زبانی، افسانہ نگار، شاعر، مورخ، ماہر موسیقی، ناقد، مترجم، سیاست دار، قومی رہنما اور ماہر تعلیم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں۔ آپ کی پیدائش 1888 عیسوی میں مکہ مدینہ میں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے والد مکہ میں رہتے تھے۔ یوں تو مولانا آزاد کی صحافتی زندگی اگرچہ نارنگی عالم سے شروع ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر ماہنامہ علی شان شد کو آپ کی صحافتی زندگی کا سنگ میل کہا جاتا ہے۔ یہ رسالہ 20 نومبر 1903 کو جاری ہوا۔ اس رسالے نے اہل علم کے دلوں پر آپ کی فضیلت کا سکہ بیٹھا دیا۔ چنانچہ مولانا شبلی نے رسالہ النتوہ کی ادارت کے لیے آپ کو منتقل کیا۔ الندوہ میں آپ کو اپنے خیالات بیان کرنے کی پوری آزادی نہ تھی، لہٰذا 13 جولائی 1912 کو آپ نے اپنی ذاتی اخبار الہلال کو جاری کر دیا۔ مولانا نے الہلال کے ذریعے ایک نئی صحافت کو جنم دیا۔ مولانا کے انقلاب انگیز تحریروں کے ذریعے ملک میں وطن کے لیے قربانی کی ایسی چنگاری لگائی جس نے انگریزوں کے خوبصورت آشیانوں کو خاکستر کر دیا۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کیے کہ 400 بدل جائیں۔ سامعین اکرام، مولانا آزاد کی زندگی کو 2 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے جنگ آزادی کی سالار کی حیثیت سے اپنے ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلائی، اور دوسرا حصہ ان کی اس زندگی کا احاطہ کرتی ہے جب مولانا آزاد نے وزیر تعلیم کے اعلیٰ منصب کو عزت بخشی، قوم کے ہر فرد کو تعلیم سے آراستہ کرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ مولانا کا مختصر 11 سالہ عہد وزارہ ہندوستان کے تعمیر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ملک کے فلاح و بہبود کے لیے مولانا نے یونیورسٹیوں کا جال بچھا دیا، جیسے یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن، سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن، آل انڈیا کونسلنگ فار ٹیکنیشین ایجوکیشن، انسٹیٹیوٹ کونسلنگ فار ہائر ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن۔ مولانا کو موسیقی سے خاص دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے 3 اور ادارے قائم کیے، جیسے ساہتیہ اکیڈمی، سنگیت ناٹک اکیڈمی اور للت کلا اکیڈمی۔ مولانا آزاد نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ انسانی دوستی میں صرف کیا۔ جہاں قلم کی سیاہی دلوں کو منور کرتی ہے وہاں قلم کا استعمال کیا، اور جہاں بیان کی سحری افرینی کا دخل ہو وہاں صحافت کو موقع دیا۔ گر زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جہاں آپ
अपने मकसद से गाफिल हो। आपके ख्यालात और अफकारी यकीनन हमारे लिए मसअला है और मुस्तकबिल का हिंदुस्तान आपको इमामुल हिंद के खिताब से एक नजराना पेश करता है। बुझ गया ए जिंदगी तेरा चिराग इल्म फन, गर्क जुल्मत हो गई इल्मो अदब की अंजुमन। यूं चला बादे खजा का एक झोंका दा फतन, रह गया मुरझा कर तहजीब तमद्दुन का चमन। अब चमन इस फजा में ए दिल न खिल पाएगा, अबुल कलाम आजाद की शानी न मिल पाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गजाला नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।